بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخوں میں ہمیں ایک پرسرار شخص کے بارے میں پتہ چلتا ہے جنہیں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں، جو تا قیامت زندہ رہیں گے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خضر علیہ السلام کی تاریخی پس منظر کا ذکر کریں گے اور آب حیات کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے کہ کیا آخر زمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ان کا کوئی کردار ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل زادرہ کو سبسکرائب کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصلی نام ابو العباس بلیہ بن ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیات تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی۔ اس وجہ سے لوگ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے۔ خضر کا مطلب سبز چیز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے جو اس سے پانی پیے گا یا غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم الہامی عطا کیا گیا تھا جس میں علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر میں ذکر ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے اٹھ کر آپ سے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہوں۔ یہ جواب آپ کا بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ علم عطا کرتا ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والا اللہ کا بندہ بھی موجود ہے جس کی زیارت اور ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، بحران کا وہ علاقہ جہاں دو دریا ضم ہوتے ہیں، وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ کے علم سے زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، مگر کس طرح میں ان تک پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی زنبیل میں ایک مچھلی لے لو اور دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر چل پڑو۔ راستے میں ایک ایسی جگہ آئے گی جہاں وہ مچھلی اچانک سے نکل کر گم ہو جائے گی۔ یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر وہ شخص یعنی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو ملیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو ساتھ لیا جن کا نام یوسف بن نون تھا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل پڑے۔ تو کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد یہ دونوں ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم لیٹ گئے اور نیند میں چلے گئے۔ کافی لمبی مسافت کے بعد آپ تھک گئے تھے، ایسے سوئے کہ گہری نیند میں چلے گئے، کسی چیز کی خبر نہ رہی۔ زنبیل میں سے مچھلی نکل کر دریا میں گر گئی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کا بہاؤ روک کر وہاں طاق سا بنا دیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی خادم جو کہ آپ کے ساتھ تھے بھول گئے کہ آپ کو مچھلی کے متعلق بتا دیں۔ صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور پوچھا کہ سفر میں ہم بہت تھک چکے ہیں، اس لیے بہت بھوک لگی ہے۔ تو ساتھی نے اس وقت بتایا کہ جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تھے تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ مچھلی نکل کر دریا میں کود گئی اور اس نے عجیب طریقے سے دریا کا رستہ اختیار کیا، یعنی وہ عجیب طریقے سے جہاں گئی وہ ایک پرسرار رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر چلتے اس جگہ پر پہنچے جہاں مچھلی گم ہوئی تھی۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا جو چادر سے اپنے آپ کو ڈانپے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا تم موسیٰ ہو، بنی اسرائیل والے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ چادر میں لپٹے ہوئے سادہ لوگ اور پرسرار آدمی جو حضرت خضر علیہ السلام تھے، جس کا علم دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی دور سے سفر کر کے تشریف لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، اور مجھے وہ علم کا کرشمہ دکھائیں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں موسیٰ، آپ ہمارے ساتھ اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے؟ میرا ایسا علم ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے اور بار بار پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے موقع دے دیں
تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں آپ کے حکم کی عدولی نہیں کروں گا، خاموشی سے آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری پیروائی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ کروں تو مجھ سے مت پوچھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ اچانک ان کے پاس ایک کشتی گزری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ آپ نے کشتی کا تختہ توڑ ڈالا ہے تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ خاموش نہیں رہ سکو گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بھول کر آپ سے سوال کر دیا، اور پھر آپ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل کے کنارے پر چل رہے تھے کہ ایک معصوم بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر ایک لمحے میں قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ پہلے سے بھی عجیب نہیں ہے کہ آپ نے ایک بے گناہ اور معصوم بچے کا قتل کر ڈالا؟ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں بستی کے پاس سے گزرے، ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تھے، ان لوگوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ خلاف توقع آپ نے پھر بھی سوال کر دیا۔ آپ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے اگر بے صبری کا مظاہرہ کیا تو آپ کو جدا کر دیا جائے گا، بس اب یہ وقت ہی ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا، میں تم کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر آپ کو صبر نہ ہو سکا۔ ان کے جواب بڑے ہی پرلطف ہیں۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ جو کشتی میں نے توڑ دی تھی، کشتی ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو جبراً کشتیوں کو چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں کہ جب کشتی چھیننے والا آیا تو کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ گیا اور کشتی آگے بڑھ گئی۔ کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اس کشتی کو درست کر دیا۔ دوسری بات یہ، جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا وہ فطرتاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی اپنی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا کر دے جو اس سے بہتر ہو۔ تیسری بات جس پر آپ بہت حیران ہوئے تھے، وہ دیوار جس کو درست کیا وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ یہ دیوار ابھی نہ گرے، اور جب یہ لڑکے بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو دو دیوار کے نیچے سے خزانہ نکال لیں تاکہ خزانہ ضائع نہ ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم بہت زیادہ تھا جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تو میرے جسم کو لے جا کر غار میں رکھ دینا، حتیٰ کہ مجھے شام کی سرزمین پر لے جا کر دفن کر دینا۔ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس شخص کی عمر قیامت تک لمبی کر دینا جو مجھے دفن کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مسلسل پڑا رہا حتیٰ کہ حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی مرضی کے مطابق قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی ہے، اور آپ مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے بھی جایا کرتے تھے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بیت المقدس میں ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام عام لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام لاکھوں سے دور رہتے ہیں اور اللہ کے بندے جو مشکل میں ہوں ان کی مدد فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق
جب دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینے سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے ہوں گے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔